میری بہن کو چھوڑ دو، عارف خان، وہ بہت معصوم ہے۔ اے ایس پی شازی نے عارف کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہوئے التجا کی۔ عارف بہت بڑا گینگسٹر تھا جس کے خلاف اے ایس پی شازی 3 سال سے ثبوت ڈھونڈ رہا تھا۔ کیسے چھوڑ دوں تیری بہن کو؟ تو نے مجھے بہت ستایا ہے، اب تیری بہن سے گن گن کے بدلے لوں گا۔ عارف کہہ لگا کر بولا، پلیز عارف، میں سارے ثبوت تمہیں واپس کر دوں گا، میں تمہارا کیس بند کر دوں گا۔ تم میری بہن کو سچ بتا دو کہ تم مجھ سے بدلہ لینے کے لیے اس کے پیچھے پڑے ہو۔ شازی نے ہاتھ جوڑ کر بولا، اتنا پیار کرتی ہے تیری بہن مجھ سے؟ عارف نے ریکارڈنگ سنائی جس میں شازیل کی بہن آئی لو یو کہہ رہی تھی۔ ابھی تو اس کھیل میں مزہ آنے لگا ہے ایس پی، اور تم چاہتے ہو کہ میں یہ کھیل چھوڑ دوں؟ تم مجھ سے پیار نہیں کرتے نا؟ تم نے بھائی سے بدلہ لینے کے لیے میرا استعمال کیا۔ اچانک پیچھے سے اس کی بہن کی آواز پر دونوں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ روشی نے روتے ہوئے زہر پی لیا۔ عارف تڑپ کر روشی کی طرف بھاگا، دور ہو کمینی میری بہن سے۔ شازیل نے بے جان پڑی روشی کے قریب بیٹھتے عارف سے کہا، روشی کی سانسیں ختم۔ شازیل کی چیخوں نے کمرے کی در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ روشنی کے ساکت جسم کو اپنی باہوں میں بھرے ہچکیوں سے رو رہا تھا، جبکہ عارف خان، جس کے نام سے شہر کانپتا تھا، اس وقت ایک زندہ لاش کی طرح وہیں زمین پر ڈھیر ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی روشی کی طرف بڑھے ہوئے تھے، لیکن ان میں وہ طاقت نہیں رہی تھی کہ اپنی محبت یا اپنی انا کو چھو سکے۔ روشنی نے آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارا بھائی آ گیا ہے، میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، بہت دور، عارف کی پہنچ سے بہت دور۔ شازیل کے لفظ ٹوٹ رہے تھے، لیکن روشنی کی نیلی پڑتی رنگت اور ساکت نبض کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ عارف نے کپکپاتے ہاتھوں سے روشنی کے ہاتھ کو چھونے کی کوشش کی، لیکن شازیل نے دیوانہ وارے سے پیچھے دھکیلا۔ خبردار، اسے چھونا بھی مت، تم نے اسے مار دیا عارف خان، تم نے اپنی نفرت کی آگ میں میری معصوم بہن کو جلا دیا۔ آپ کس بدلے کی بات کر رہے ہو؟ دیکھو جیت گئے تم۔ عارف کی آنکھوں میں لالی اتر آئی تھی۔ اس نے شازیل کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بس روشنی کے چہرے کو تکتا رہا۔ وہ ریکارڈنگ جو ابھی کچھ دیر پہلے اس کی فتح کا نشان تھی، اب اس کے دل پر نشتر چلا رہی تھی۔ اسے وہ آواز یاد آنے لگی جو فون سے آئی تھی، آئی لو یو کہہ رہی تھی۔ اسے وہ بھروسہ یاد آیا جو اس نے لڑکی نے ایک گینگسٹر پر کیا تھا، صرف اس لیے کہ اسے لگا تھا کہ عارف بدل چکا ہے۔ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور پولیس کی نفری اندر داخل ہوئی۔ شازیل کے ساتھیوں نے صورتحال دیکھتے ہی عارف کو گھیرے میں لے لیا۔ عارف نے کوئی مزاحمت نہیں کہ وہ شخص جو پولیس کو 3 سال سے تکنی کا ناچ نچا رہا تھا، آج ایک مجرم کی طرح انہیں نہیں بلکہ ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ روشنی کو فوراً طور پر قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا۔ آئی سی یو کے باہر شازیل دیوار سے سر ٹکائے کھڑا تھا، زہر جسم میں پھیل چکا تھا، لیکن ڈاکٹروں نے آخری کوشش کے طور پر اسے وینٹی لیٹر پر ڈال دیا تھا۔ اسی دوران تھانے کے لاک اپ میں عارف خان سلاخوں کے پیچھے خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے دماغ میں روشنی کے آخری جملے گونج رہا تھا، تم نے بھائی سے بدلہ لینے کے لیے میرا استعمال کیا۔ اسے پہلی بار اپنی غلطی طاقت سے گھن آ رہی تھی۔ اس نے سیل کے کونے میں پڑے پانی کے گلاس کو دیوار پر دے مارا۔ میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا روشنی، تمہیں زندہ رہنا ہوگا، میری سزا ابھی باقی ہے۔ اگلے چند گھنٹے شازیل کے لیے قیامت سے کم نہ تھے۔ ڈاکٹر باہر نکلا تو اس کے چہرے پر تھکن اور سنجیدگی تھی۔ ایس پی صاحب، ہم نے معدہ صاف کر دیا ہے، لیکن زہر کی مقدار زیادہ تھی، وہ بھی کوما میں ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کب ہوش میں آئے گی یا آپ بھی پائے گی یا نہیں۔ شازیل کے قدم ڈگمگائے۔ اس نے ہسپتال کی کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں رات کی تاریکی چھا رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ عارف سے دشمنی کی قیمت اس کی بہن چکا رہی ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب قانون کے طریقے سے نہیں بلکہ اسی آگ سے عارف کو جلائے گا جس میں وہ خود جل رہا ہے۔ اگلی صبح شازیل لاک اپ میں عارف کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں بلکہ انتقام کی چمک تھی۔ عارف خان، تم سوچ رہے ہوگے کہ میں تمہیں پھانسی چڑھا دوں گا، نہیں، وہ تمہارے لیے بہت آسان موت ہوگی، شازیل نے سرد لہجے میں کہا۔ عارف نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ وہ کیسی ہے؟ شازیل نے زوردار تھپڑ عارف کے منہ پر رسید کیا۔ تمہاری زبان سے اس کا نام بھی نکلے تو مجھے گناہ محسوس ہوتا ہے۔ وہ کوما میں ہے، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے، اور جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اسے تم جیسے گھٹیا انسان سے محبت ہو گئی تھی۔ عارف خاموش رہا، اس نے کوئی جوابی وار نہیں کیا۔ میں نے تمام ثبوت مٹا دیے عارف۔ شازیل کے جملے پر عارف چونکا۔ میں نے کیس فائل بند کر دیا، تمہیں لگ رہا ہوگا میں تمہیں ذات کر رہا ہوں، نہیں، آج سے تم میرے قیدی ہو، میں تمہیں اس دنیا کے سامنے مرا ہوا ثابت کر دوں گا، لیکن تم میرے پاس ایک ایسی جگہ رہو گے جہاں تم روز مرو گے اور روز جیو گے۔ عارف نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، تم مجھے کہاں رکھو گے شازیل؟ میں گینگسٹر ہوں، میرے آدمی تمہیں ڈھونڈ لیں گے، تمہارے آدمی اب کسی
سلطان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ عارف، میں نے تمہارے نیٹ ورک میں دھڑ ڈال دی ہے۔ تم اب ایک مفرور ہو جس کی لاش پولیس کو مل چکی ہے۔ کاغذوں میں شاذل عارف کچھ خیر سے دور اپنی آبائی حویلی کے خفیہ تہہ خانے میں لے گیا۔ یہ جگہ کسی جیل سے بدتر تھی۔ یہاں صرف اندھیرا تھا اور روشنی کی ایک دھندلی سی تصویر جو دیوار پر لگی ہوئی تھی۔ یہاں رہو اور یاد کرو کہ تم نے کیا کھویا ہے، شاذل نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ دن گزرتے گئے۔ عارف کی زندگی اب صرف چار دیواری اور ضمیر کی ملامت تک محدود تھی۔ اسے رہ رہ کر روشنی کی وہ باتیں یاد آتیں جب وہ اسے کہتی تھی، عارف تمہاری آنکھیں بہت کچھ چھپاتی ہیں، کیا میں کبھی انہیں پڑھ سکوں گی؟ ادھر ہسپتال میں روشنی کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آ رہی تھی۔ شاذل روز اس کے پاس بیٹھتا، اسے کہانیاں سناتا، اسے بچپن کی یادیں دلاتا۔ ایک دن جب وہ روشنی کا ہاتھ پکڑے بیٹھا تھا، اسے محسوس ہوا کہ روشنی کی انگلیوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی ہے۔ اس نے ڈاکٹر کو پکارا۔ ڈاکٹر! دیکھیں، اس نے حرکت کی۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے امید کی کرن دکھائی۔ یہ ایک کرشمہ ہے، لیکن اس کا دماغی دباؤ بہت زیادہ ہے۔ ہوش آنے کے بعد شاید اسے صدمہ پہنچے، آپ کو بہت محتاط رہنا ہوگا۔ 2 ہفتوں بعد روشنی نے آخرکار آنکھیں کھولی۔ اسے پہلی نظر شاذل پہ پڑی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھائی! اس کی آواز بہت مدھم تھی۔ میں یہاں ہوں میری جان، سب ٹھیک ہے، تم بالکل محفوظ ہو۔ شاذل نے اس کا ماتھا چوما، لیکن جیسے ہی اسے سب یاد آیا، اس کا جسم کانپنے لگا۔ وہ عارف کہاں ہے؟ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا نا، وہ آپ سے بدلہ لے رہا تھا۔ شاذل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ اس نے عارف کو کہاں چھپایا ہے۔ وہ ختم ہو چکا ہے۔ روشنی پولیس مقابلے میں مارا گیا، اب وہ تمہیں کبھی تکلیف نہیں دے گا۔ روشنی آنکھوں خاموش ہوگی، لیکن اس کی خاموشی میں ایک عجیب سا دکھ تھا۔ کیا وہ اب بھی اس شخص سے نفرت کرتی رہی تھی جس نے اسے دھوکہ دیا تھا، یا اس کے دل میں کوئی کونا ابھی بھی اس ریکارڈنگ والی محبت کو سچ ماننا چاہتا تھا؟ شاذل کو لگ رہا تھا کہ اس نے سب کچھ سنبھال لیا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ عارف خان کا ایک وفادار ساتھی کاشان ابھی بھی زندہ ہے، اور وہ اپنے باس کی موت پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اسے شک تھا کہ شاذل نے کوئی کھیل کھیلا ہے۔ کاشان نے خاموشی سے شاذل کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اسے جلدی اس پرانی حویلی کا سراغ مل گیا جہاں شاذل اکثر رات کے اندھیرے میں جاتا تھا۔ ایک رات جب شاذل حویلی کے تہہ خانے میں عارف کو کھانا دینے گیا تو عارف نے اسے دیکھ کر کہا، شاذل، مجھے ایک بار اس سے ملنے دو۔ میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جو کیا وہ غلط تھا، لیکن میرا پیار جھوٹا نہیں تھا۔ تمہارا پیار؟ شاذل دھارا۔ تم نے اسے مرنے پر مجبور کیا، اور تم اسے پیار کہتے ہو؟ اسی وقت حویلی کے باہر گولیوں کی آواز گونجی۔ کاشان اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں پہنچ چکا تھا۔ شاذل نے فوراً اپنی گن نکالی۔ لگتا ہے تمہارے کتے تمہیں ڈھونڈتے ہوئے آ گئے ہیں عارف، لیکن آج یہاں سے کوئی زندہ نہیں جائے گا۔ باہر شدید فائرنگ ہو رہی تھی۔ شاذل کے چند محافظ کاشان کے مقابلے کر رہے تھے۔ اسی افراتفری میں تہہ خانے کا دروازہ ایک دھماکے سے اڑا۔ کاشان اندر داخل ہوا اور عارف کو زنجیروں میں جکڑا دیکھ کر اس کی آنکھوں غصے سے لال ہو گئی۔ باز، ہم آپ کو نکالنے آئے ہیں۔ کاشان نے شاذل پر گولی چلائی، لیکن شاذل نے پھرتی سے ایک ستون کے پیچھے پناہ لی۔ کاشان عارف کو وہاں سے نکال کر لے جانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن عارف کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ کہیں بھاگ سکتا۔ وہ زخمی تھا اور ذہنی طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ کاشان، مجھے اسپتال لے چلو، عارف نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ نہیں باس، وہاں پولیس ہوگی، ہمیں شہر سے باہر نکلنا ہوگا۔ میں نے کہا مجھے اسپتال لے چلو۔ عارف کی آواز میں وہی پرانی جلال تھا جو تھوڑی دیر کے لیے لوٹ آیا تھا۔ مجھے روشنی کو دیکھنا ہے۔ ادھر ہسپتال میں روشنی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر کے منظر کو دیکھ رہی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے کمرے میں داخل ہوا ہے۔ اسے لگا شاذل ہوگا، لیکن جب وہ مڑی تو سامنے خون میں لت پت عارف خان کھڑا تھا۔ روشنی کی حلق سے چیخ نکلتے رہ گئی، تم تو مر چکے تھے۔ عارف دیوار کے سہارے لیتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر کرب اور پچھتاوا صاف جھلک رہا تھا۔ میں مر گیا تھا روشنی، جس دن تم نے وہ زہر پیا، میں اسی پر مر گیا تھا، لیکن یہ سانسیں تمہارے سامنے ایک سچ بولنے کے لیے رکی ہوئی تھیں۔ روشنی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کون سا سچ؟ کہ تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ سچ یہ ہے کہ عارف کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ میں نے تمہارے بھائی سے بدلہ لینے کا سوچا تھا، لیکن میں تم سے ہار گیا۔ میں وہ ریکارڈنگ صرف شاذل کو نیچا دکھانے کے لیے سنا رہا تھا، لیکن اس میں جو تمہاری آواز تھی وہی میری زندگی بن گئی تھی۔ اس لمحے شاذل کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے پولیس کی نفری تھی۔ عارف خان، اپنی جگہ سے ہلو مت۔ شاذل نے گن تانی۔ روشنی عارف اور شاذل کے درمیان آ کر کھڑی ہوگئی۔ نہیں بھائی، اب بس کر دیں، بہت خون بہہ چکا ہے۔ عارف مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں سکون تھا۔ شاذل، تم جیت گئے۔ تمہاری بہن معصوم ہے اور میں مجرم ہوں۔
عارف نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا، لیکن جاتے جاتے اس نے روشنی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی انتقام نہیں تھا، صرف ایک خاموش الوداع تھا۔ عارف کو دوبارہ جیل بھیج دیا گیا، لیکن اس بار شاہزادے نے کوئی ذاتی قید خانہ نہیں بنایا۔ قانون اپنا رسا لے رہا تھا، تاہم شہر کی گینگ وار ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ کاشان اب عارف کی جگہ لینے کے لیے تیار تھا، اور اس کا پہلا نشانہ شاہزادے کا خاندان تھا۔ دوسری طرف روشنی خاموش رہنے لگی تھی۔ وہ عارف کو معاف کر پائی تھی یا نہیں، یہ کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن ایک دن اسے عارف کی طرف سے ایک خط ملا جو اس نے جیل سے لکھا تھا۔ خط کے پہلے جملے نے روشنی کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ روشنی، کھیل ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ ابھی ایک نئے رخ پر مڑ گیا ہے۔ شاہزادے کو معلوم ہوا کہ عارف کے پاس کچھ ایسے راز ہیں جو ملک کی سلامتی کے لیے اہم ہیں، اور ان رازوں کی چابی صرف روشنی کے پاس ہے۔ اب دشمنی صرف باہر نہیں تھی، بلکہ شاہزادے کے اپنے محکمہ میں بھی کچھ لوگ تھے جو عارف کو خاموش کروانا چاہتے تھے۔ خط کا وہ جملہ روشنی کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ عارف خان نے جیل کے سلاخوں کے پیچھے سے جو کھیل شروع کیا تھا، وہ شاہزادے کی سوچ سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ روشنی نے لرزتے ہاتھوں سے خط کا اگلا صفحہ حصہ پڑھنا شروع کیا۔ روشنی، تمہارے بھائی کو لگتا ہے کہ اس نے مجھے قید کر کے فتح حاصل کر لی ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس نے اپنے محکمے میں کچھ ایسے چہرے موجود ہیں جو میری خاموشی خریدنے کے لیے تمہاری زندگی کا سودا کر چکے ہیں۔ شاہزادے کا کہنا کہ فائل نمبر 702 اب اس کے بس کی بات نہیں رہی، وہ تمہیں لے کر شہر چھوڑ دے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ روشنی نے فوراً وہ خط چھپا دیا جب اس نے شاہزادے کے بوٹوں کی آہٹ سنی۔ شاہزادہ کمرے میں داخل ہوا، اس کے چہرے پر تھکن کے گہرے سائے تھے۔ روشنی، تم ٹھیک ہو؟ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو، شاہزادے نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، بس وہ پرانی باتیں یاد آ رہی تھی۔ روشنی نے نظریں چڑھاتے ہوئے جھوٹ بولا۔ وہ شاہزادے کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن عارف کی وارننگ کو نظر انداز کرنا بھی ناممکن تھا۔ دوسری طرف سینٹرل جیل کے اندر ہیرے سیل میں عارف خان فرش پر بیٹھا دیوار پر کچھ لکیریں کھینچ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ وحشت نہیں تھی جو گینگسٹر کی ہوتی تھی، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ اچانک سیل کا دروازہ کھلا اور جیلر کے ساتھ ایک سوٹ میں ملبوس شخص اندر داخل ہوا۔ یہ شہر کا مشہور سیاستدان سائم بخاری تھا۔ عارف، تم جانتے ہو کہ تم یہاں زیادہ دیر محفوظ نہیں رہوگے، سائم نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ فائل ہمیں دے دو اور میں تمہیں یہاں سے نکال کر ملک سے باہر بھیج دوں گا۔ عارف ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس نے سائم کے ماتھے پر پسینہ لا دیا۔ بخاری صاحب، وہ فائل میری زندگی کی ضمانت نہیں، وہ آپ کی موت کا پروانہ ہے، اور میں نے ایسی جگہ چھپایا ہے جہاں آپ کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ تم روشنی کا نقصان کر رہے ہو عارف، سائم نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ عارف کی آنکھیں ایک دم شعلہ بار ہو گئیں۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اٹھا اور سلاخوں کے قریب آ کر سائم کا گریبان پکڑ لیا۔ اگر روشنی کو ایک خراش بھی آئی تو یاد رکھنا، میں اسی جیل کی دیواریں پھاند کر تمہاری گردن مروڑنے آؤں گا۔ میرا نیٹ ورک ٹوٹا ہے، ختم نہیں ہوا۔ شاہزادے کو ہیڈ کوارٹر سے اطلاع ملی تھی کہ فائل نمبر 702 جس میں شہر کے بڑے بڑے ناموں کے کالے کرتوت تھے، وہ پولیس کے مال خانے سے غائب ہو چکی ہے۔ اس شخص تھا کہ یہ کم اندرونی کسی بندے کا ہے۔ اسے عارف خان کی وہ بات یاد آئی کہ اس کے پاس ثبوت ہیں، لیکن وہ ثبوت کہاں تھے؟ رات کے پچھلے پہر شاہزادے کے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے میسج آیا۔ اگر اپنی بہن کی زندگی عزیز ہے تو عارف خان کو کل صبح ہسپتال منتقل کرنے کا آرڈر سائن کرو، اسے دل کے دورہ پڑے گا اور تمہیں اسے ایمبولینس میں لانا ہوگا۔ شاہزادے کا خون کھول اٹھا۔ یہ سری اغوا، یہ قتل کی سازش تھی۔ اس نے فوراً اپنے سب سے بھروسہ مند کانسٹیبل ناصر کو فون کیا۔ ناصر، جیل کی سیکورٹی ڈبل کر دو، عارف خان پر کوئی بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ روشنی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ خود عارف سے ملے گی۔ اسے لگا کہ شاید وہی ہے جو اس خونی کھیل کو روک سکتا ہے۔ اس نے شاہزادے کے آفس سے ایک جعلی پاس بنوایا جو اس نے بچپن سے ساجد کے کام دیکھ دیکھ کر سیکھ لیا، اور برقع پہن کر جہر پہنچ گئی۔ ملاقاتی کمرے کے جالی کے پیچھے جب عارف نے روشنی کو دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو؟ عارف کی آواز میں غصہ اور فکر دونوں تھی۔ تم نے وہ خط کیوں لکھا عارف؟ تم میرے بھائی کو براہ راست کیوں نہیں بتاتے؟ روشنی نے دبی آواز میں پوچھا۔ کیونکہ تمہارا بھائی قانون کا پکا ہے، اور یہ جنگ قانون سے نہیں چالاکی سے جیتی جائے گی۔ روشنی، میری بات غور سے سنو، شاہزادے کی جان خطرے میں ہے۔ وہ لوگ اسے راستے سے ہٹانے والے ہیں کیونکہ وہ سچ کے بہت قریب پہنچ گیا ہے۔ روشنی کا رنگ فک ہو گیا۔ میں کیا کروں؟ حویلی کے اس پرانے کمرے میں جاؤ جہاں تم بچپن میں چھپن چھپائی کھیلتی تھی۔ وہاں الماری کے پیچھے ایک چھوٹا سا ڈبہ ہے، وہ فائل وہاں ہے۔ اسے لے کر شاہزادے کو نہیں بلکہ آئی جی صاحب کو براہ راست دینا۔ کسی پر بھروسہ مت کرنا، شاہزادے پر بھی نہیں، کیونکہ اس کے ارد گرد گھیرا تنگ ہو چکا ہے۔ روشنی جیل سے نکل کر سیدھی حویلی پہنچی۔ حویلی اس وقت بالکل ویران تھی۔
کیونکہ شاذر ڈیوٹی پر تھا۔ بارش شروع ہو چکی تھی اور آسمانی بجلی کی گرج ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ وہ اس پرانے کمرے میں پہنچی جہاں دھول کی تہہ جمی تھی۔ جیسے اس نے الماری کے پیچھے ہاتھ مارا، اسے ایک دہتی ڈبہ محسوس ہوا۔ اس نے اسے نکالا ہی تھا کہ پیچھے سے کسی چلنے کی آواز آئی۔ روشنی کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کاشان کھڑا تھا، عارف کا وہ ساتھی جو اب باغی ہو چکا تھا۔ تو باس نے یہ مانا تمہارے پاس چھپائی تھی؟ کاشان کے ہاتھ میں چمکتا ہوا خنجر تھا۔ لاؤ وہ ڈبہ میرے حوالے کر دو اور میں تمہیں جانے دوں گا۔ کبھی نہیں۔ روشنی نے ڈبہ سینے سے لگا لیا۔ کاشان نے کہکا لگایا، عارف اب بوڑھا ہو گیا ہے، اس کا دل پسیج گیا ہے، لیکن میرا نہیں۔ جیسے ہی کاشان روشنی کی طرف بڑھا، حویلی کا مین دروازہ کھڑکا دھڑک سے کھلا۔ شاذل اپنی ٹیم کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ ہاتھ اوپر کر لو کاشان، شاذل کی گرجدار آواز گونجی۔ کاشان نے پھرتی سے روشنی کو ڈھال بنا لیا اور اس کی گردن پر خنجر رکھ دیا۔ ایک قدم بھی آگے بڑھی ایس پی تو اس کی گردن الگ کر دوں گا۔ شاذل کی گردن کانپنے لگی۔ اس نے کی اکلوتی بہن، اس کی زندگی، ایک بار پھر موت کے دہانے پر تھی۔ اسے چھوڑ دو کاشان، تمہیں جو چاہیے میں دوں گا، شاذل نے التجائی انداز میں کہا۔ اسی وقت جیل میں ایک بڑا دھماکہ ہوا۔ عارف کے وفاداروں نے جو ابھی بھی اس کے اشارے کے منتظر تھے، جیل کی دیوار اڑا دی تھی۔ عارف خان جو اب تک خاموش بیٹھا تھا، ایک شکاری کی طرح باہر نکلا۔ اسے معلوم تھا کہ کاشان نے غداری کی ہے اور وہ روشنی کے پیچھے جائے گا۔ عارف نے موٹر سائیکل چھینی اور دیوانہ وار حویلی کی طرف بھاگا۔ اس کے زخم اب بھی تازہ تھے، خون اس کی قمیض سے رس رہے تھے، لیکن اس کی ہمت چٹان جیسی تھی۔ حویلی میں صورتحال کشیدہ تھی۔ کاشان روشنی کو لے کر پیچھے والے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا، جہاں اس کی گاڑی تیار تھی۔ شاذل مجبور تھا، وہ گولی نہیں چلا سکتا تھا۔ اچانک اندھیرے سے ایک سایہ نمودار ہوا اور کاشان کے ہاتھ پر گولی لگی۔ خنجر نیچے گر گیا۔ یہ عارف تھا۔ میری چیزوں پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ عارف کی آواز میں وہی پرانی دہشت تھی۔ کاشان نے زخمی ہاتھ کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کی، لیکن شاذل کے سپاہیوں نے اسے دبوچ لیا۔ اب عارف، شاذل اور روشنی آمنے سامنے تھے۔ عارف کے ہاتھ میں گن تھی اور شاذل کی گن عارف پر تنی ہوئی تھی۔ تم نے جیل توڑ کر اپنی موت کو دعوت دی ہے عارف، شاذل نے غصے سے کہا۔ میں نے تمہاری بہن کو بچایا ہے شاذل، یہ ڈبہ دیکھو، اس میں تمہارے محکمے کے غداروں کے نام ہیں، عارف نے ہامتے ہوئے کہا۔ روشنی نے وہ ڈبہ شاذل کی طرف بڑھایا۔ بھائی، عارف سچ کہہ رہا ہے، اس نے مجھے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ شاذل نے ڈبہ کھول کر کاغذات دیکھے تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس میں اس کے اپنے ڈی آئی جی کا نام شامل تھا، جو اس پورے گینگ وار کا حصہ، اصل ماسٹر مائنڈ تھا۔ اب تمہیں سمجھ آیا؟ عارف نے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں مہرے ہیں شاذل، وہ تمہیں میرے ذریعے ختم کرنا چاہتے تھے اور مجھے تمہارے ذریعے۔ اچانک حویلی کو باہر سے گھیرے میں لے لیا گیا۔ یہ پولیس نہیں تھی، بلکہ ڈی آئی جی کے خاص نشانہ باز تھے، جنہیں آرڈر ملا تھا کہ کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ ثبوت تمہارے پاس ہے۔ عارف نے اپنی گن ری لوڈ کی۔ شاذل، اگر آج زندہ بچنا ہے تو ہمیں مل کر لڑنا ہوگا۔ شاذل نے ایک لمحے کے لیے عارف کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اب دشمنی نہیں بلکہ ایک مشترکہ مقصد تھا۔ اس نے اپنی گن کا رخ باہر کی طرف کیا اور روشنی کو ایک محفوظ کونے میں دھکیل دیا۔ باہر 20 سے زیادہ آدمی تھے اور ہمارے پاس گولیاں کم ہیں، شاذل نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا۔ تو پھر ایک ایک گولی کا حساب رکھنا ہوگا اے ایس پی صاحب، عارف نے فون تھوکتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ باہر سے پہلا فائر ہوا اور حویلی کی کھڑکی کا شیشہ چور چور ہو گیا۔ روشنی نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس نے سوچا تھا کہ سب ختم ہو گیا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہ تو صرف ایک خونی رات کا آغاز ہے۔ رات کے سناٹے میں گولیوں کی آوازیں موسیقی کی طرح گونج رہی تھیں۔ شاذل اور عارف، جو کبھی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اب ایک کندھے سے کندھا ملا کر لڑ رہے تھے۔ عارف کی نشانہ بازی کمال کی تھی، وہ اندھیرے میں بھی دشمن کو پہچان لیتا تھا، جبکہ شاذل کی سمجھ بوجھ انہیں دشمن کے گھیرے سے رہی تھی۔ شاذل، دائیں طرف سے 3 آ رہے ہیں، عارف نے چلا کر کہا اور خود بائیں جانے والے 2 آدمیوں کو ٹھکانے لگایا۔ شاذل نے پھرتی سے پوزیشن بدلی اور نشانے پر موجود دشمنوں کو ڈھیر کر دیا۔ اسی دوران روشنی نے دیکھا کہ ایک حملہ آور حویلی کے قبی حصے سے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے پاس پڑا ہوا ایک بھاری گلدان اٹھایا اور جیسے ہی وہ شخص کھڑکی سے اندر آیا، اس کے سر پر دے مارا۔ شاباش روشنی! عارف کی نظر اس پر پڑی تو اس کے چہرے پر فخر کے تاثرات ابھرا، لیکن اسی لمحے ایک گولی عارف کے کندھے کو چھوتی ہوئی نکل گئی۔ وہ کراہ کر رہ گیا۔ عارف! روشنی دیوانہ وار اس کی طرف بھاگی۔ پیچھے ہٹو! شاذل نے اسے روکنا چاہا، لیکن روشنی اب کسی کی سننے والی نہیں تھی۔ اس نے عارف کا سر اپنی گود میں رکھا۔ عارف کا زخم گہرا تھا۔ روشنی، جاؤ یہاں سے، عارف نے ٹوٹتی آواز میں کہا۔ میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ نہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ روشنی رو رہی تھی۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ سب ٹھیک کر دیں گے۔
شازی نے دیکھا کہ دشمن کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ ان کے پاس اب آخری میگزین بچا تھا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، شازی نے کہا۔ حویلی کے نیچے ایک پرانی سرنگ ہے جو جنگل کی طرف نکلتی ہے۔ عارف کو اٹھاؤ۔ شازیل اور روشنی نے مل کر عارف کو سہارا دیا اور سرنگ کی طرف بڑھے۔ پیچھے سے حویلی کو آگ لگا دی گئی تھی۔ شعلوں کی روشنی میں شازیل نے دیکھا کہ ان کا پورا ماضی جل کر راکھ ہو رہا تھا۔ اب بھی کہانی کا اصل رخ باقی ہے۔